السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں شہدائے اہل حدیث قلعہ لچھمن سنگھ کی مکمل روداد 23 مارچ 1987 کی دہشت گردی، جب اہل حدیث یتیم ہو گئے۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ تو قلعہ لچھمن سنگھ چوک کو اس وقت گول چوک کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کے بیچ میں ایک گول چبوترا بنا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف بازار نکلتے تھے۔ اس کے پہلو میں ایک پارک تھا۔ اسی گول چوک میں جو گول چبوترا تھا، اسی پر علماء کے لیے اسٹیج سجایا گیا تھا۔ یہ اسٹیج اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور اس پر پھر قالین بچھا دیے گئے۔ اندھیرا چھا چکا تھا، لوگ آنے شروع ہو گئے اور روشنیاں بھی جلا دی گئیں، یا یوں کہیے کہ مقتل سج چکا تھا۔ شہداء کی آمد تھی۔ کربلا کا میدان معرکہ آرائی کا منظر تھا۔ روزنامہ جنگ میں اس جلسے کا اشتہار شائع ہوا تھا، اس لیے اس جلسہ عام کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد پنڈال بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ ابتدائی مقررین نے تقاریر شروع کر دیں اور یوں جلسے کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ محمد خان نجیب، جو اہل حدیث یوتھ فورس کے پہلے صدر تھے، وہ بھی تشریف لا چکے تھے۔ شیر ربانی مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ بھی تشریف لا چکے تھے۔ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ نے بھی جلسے میں آنا تھا، مگر وہ اپنی کچھ مصروفیات کی بنا پر نہ آ سکے۔ علامہ شہید تشریف لا چکے تھے اور اس دن آپ نے سیاہ رنگ کا شاندار لباس پہنا ہوا تھا اور بڑے ہی خوبصورت لگ رہے تھے علماء کرام۔ تو 10:30 پر مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ نے اپنا خطاب شروع کیا۔ 11 بجے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ یزدانی صاحب کا خطاب جاری تھا۔ جلسہ گاہ میں توقع سے زیادہ افراد آ چکے تھے اور پنڈال اپنی تنگے دامنی پر شکوہ کناں تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد حضرت یزدانی شہید نے فرمایا کہ قائد ملت تشریف لے آئے، اس لیے یار زندہ صحبت باقی، اور اپنا خطاب ختم کر دیا۔ افسوس آپ کی بات جو مشروط تھی ایسے ہی ہوا، نہ یار زندہ رہے نہ صحبت باقی رہی۔ اس کے بعد ایک نظم پڑھی گئی اور ان کا نام تھا، نظم پڑھنے والے کا نام تھا غلام حسین مخلص۔ ان کا تعلق جنگ سے تھا، لہجہ بھی اسی علاقے کا۔ انہوں نے اپنی معروف نظم پڑھی جس کا آغاز کچھ یوں تھا: خطیب ملت علامہ احسان، غیر ملکاں تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے۔ غلام حسین مخلص کی نظم کے بعد علامہ شہید کو خطاب کی دعوت دی گئی۔ آپ اس دن انتہائی تھکے ہوئے تھے، بیٹھنے کے لیے کرسی طلب کی اور بیٹھ کر تقریر شروع کر دی۔ اس روز آپ کا لہجہ بہت ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ علامہ شہید سوچ سوچ کر لفظ ادا کر رہے تھے۔ خلاف معمول ایک لمبی تمہید تھی۔ آپ امت کے زوال کے اسباب بیان کر رہے تھے۔ خطاب کے دوران انتہائی خوبصورت گلدان ہاتھوں ہاتھ اسٹیج سے بائیں طرف آگے لایا گیا۔ اسٹیج کے کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام رانا محمد فاروق تھا۔ انہوں نے یہ گلدان علامہ صاحب کی بائیں ٹانگ کے ساتھ رکھ دیا۔ آپ کا خطاب جاری تھا۔
مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا ذکر تھا اور آج کی پستی کے ساتھ موازنہ تھا۔ ان دنوں سیاچن گلیشیئر پر ہندوستان نے اپنی افواج داخل کر دی تھیں اور ہمارے سپہ سالار مرد مومن مرد حق جنرل ضیاء الحق مبینہ طور پر کھلی آنکھوں سے دریائے آمو کے اس پار فتح کے جھنڈے لہرانے کے خواب دیکھ رہے تھے، مگر ہندوستان کی اس پیش قدمی پر ان کا بیان آیا کہ کیا ہوا، سیاچن پر تو گھاس تک نہیں اگتی۔ اس خطاب میں بھی آپ نے ضیاء الحق کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، اور پھر آپ نے وہ ٹائم بھی آیا، اقبال کا یہ شعر پڑھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ابھی آپ نے یہ شعر مکمل نہیں کیا تھا کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی دہشت گردی جو جمعیت اہل حدیث کے اسٹیج پر رونما ہوئی، یہ پہلا بم دھماکہ پاکستان کی تاریخ کا جو جمعیت اہل حدیث کے جلسے میں کیا گیا، اور چند ثانیے کی خاموشی، پھر چیخو پکار، جس کا جدھر کو جی چاہا وہ بھاگ اٹھا، لیکن بعد میں لوگ واپس پلٹے تاکہ اپنے محبوب قائد کی خبر لے سکیں، اور ان کی حالت یہ تھی کہ جنیاں تن میرے تے لگیاں، تینوں ایک لگے تے تو جانے۔ 11:37 اور 19 سیکنڈ پر یہ قیامت صغریٰ بپا ہوئی۔ اب رات کا 1 بجا تھا، ہسپتال سے خبر آئی مولانا عبدالخالق قدوسی رحمہ اللہ شہید ہو گئے۔ رات 3 بجے تک خبر آئی کہ محمد خان نجیب بھی شہید ہو گئے، پھر خبر آئی کہ مولانا یزدانی بھی شہید ہو گئے۔ مولانا حبیب الرحمن یزدانی، محمد خان نجیب، مولانا عبدالخالق قدوسی کے علاوہ مزید 6 افراد شہید ہوئے، اور ان میں ایک کیمرہ مین بھی شامل تھا۔ اب شہداء کی تعداد 9 ہو چکی تھی، 100 کے قریب زخمی تھے، جن میں رانا شفیق پسروری، شیخ محمد نعیم بادشاہ اور بھائی عبدالغفور کی ایک ایک آنکھ اس حادثے کی نظر ہو گئی۔ یہ تینوں شدید زخمی تھے، اور علامہ شہید بھی شدید زخمی تھے۔ ان کے جسم کا بایاں حصہ بری طرح متاثر تھا، اور بائیں ٹانگ تو تقریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ مکمل ہوش و حواس میں تھے، اور آپ کو پکڑ کر اٹھایا گیا، ایمبولینس منگوائی گئی اور آپ کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ آپ کی وارڈ کے باہر تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کے کارکنان کا جمگٹھا لگا رہتا تھا۔ لوگ اس حد تک جذباتی تھے کہ ڈاکٹروں کو پکڑ پکڑ کر کہتے کہ علامہ صاحب کو ہماری ٹانگ لگا دی جائے۔ دھماکے کے بعد جب علامہ صاحب کو اٹھایا گیا، پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا، جاؤ جلدی سے جا کر دوسروں کو دیکھو۔ آپ کی بائیں پنڈلی کا گوشت مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اور پاؤں کے گھٹنے تک ننگی ہڈی صاف نظر آ رہی تھی، اور آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے کارکنان کی فکر کر رہے ہیں کہ فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو اپنی ذات سے قیمتی سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان عیادت کے لیے تشریف لے کر آئے۔ وہ بزرگ سیاستدان تھے، اور علامہ صاحب نے انہیں دیکھا تو رہا نہ گیا، بلک کر رو پڑے اور ایک جملہ بولا کہ نواب صاحب میرا کیا قصور تھا۔ یہ جملہ سن کر نواب صاحب بھی رو پڑے، اور نواب صاحب کو اپنا علامہ صاحب باپ کہا کرتے تھے۔ جب نواب صاحب آپ کے گھر آتے تو بچوں کو کہتے کہ آپ کے دادا آئے ہیں۔ پھر ایک روز جنرل ضیاء الحق کا پروٹوکول افیسر، جس کا نام کرنل ناصر تھا، پھولوں کا گلدستہ لے کر آیا، اور آپ نے اسے باہر پھینک دیا، اور کرنل سے مخاطب ہو کر کہا
اس کو کہنا اس نے اچھا نہیں کیا، کوئی مانے یا نہ مانے یا طویل کرے، یہ نزاعی بیان بھی ہے اور ضیاء الحق کے خلاف FIR بھی ہے جو علامہ شہید نے اللہ کے حضور کٹوا دی۔ اب اس کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ آپ کے جسم میں زہر پھیل چکا تھا، ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن علامہ صاحب نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف عراقی صدر صدام حسین اور سعودی حکومت کی طرف سے پیشکش تھی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ آپ نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ کو منظور ہی ایسا تھا کہ جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اور دوسرے شہداء کا جنازہ اگلے ہی روز مینار پاکستان میں مناظر اسلام مولانا حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ نے پڑھایا۔ مولانا حبیب الرحمن یزدانی کا جنازہ کاموکی میں ادا کیا گیا۔ ایک مشترکہ جنازہ علامہ اقبال پارک مینار پاکستان کے سائے تلے ہوا، جس کی امامت مناظر اسلام مولانا حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ نے کی، اور محمد خان نجیب کا ایک جنازہ مشترکہ طور پر مینار پاکستان کے سائے تلے اور دوسرا ان کے آبائی گاؤں گڑی گوندل میں ہوا۔ اور اسی طرح علامہ صاحب کی شہادت کے بعد ناصر باغ لاہور میں علامہ شہید کا غائبانہ جنازہ پڑھا گیا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے صف اول کے رہنما موجود تھے۔ جماعت نے باقاعدہ احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں مار روڈ پر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ شروع کیا گیا۔ احتجاج کے سلسلے میں جمعیت اہل حدیث کے پھر 2 گروپ بن گئے۔ احتجاج پر اختلاف زور پکڑ گیا۔ ایک گروپ احتجاج کے خلاف تھا، دوسرا انتہائی پرجوش تھا کہ علامہ شہید ہوئے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں، لیکن جمعیت کے کارکن لاٹھی چارج سے گھبرا گئے۔ پنجاب حکومت نے بڑی سخت لاٹھی چارج کی تھی، کارکنان کے سروں پر ڈنڈے مارے گئے تھے۔ جمعیت کے کارکنان اور ذمہ داران نے علامہ شہید کی اس بات کو بلا دیا جو انہوں نے اہل حدیث کانفرنس مامو کانجن میں کہی تھی کہ جب کبھی تمہارے دلوں میں کمزوری کا خیال آئے تو احمد بن حنبل کو یاد کر لینا، جب کبھی تمہارے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئے تو ابن تیمیہ اور امام مالک کو یاد کر لینا۔ اور ان کا حال یہ تھا، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، اور ہم بوجھل قدموں سے واپس چل دیے۔ اور یہ خوفناک دھماکہ اور یہ پہلی جو دہشت گردی یہ کس نے کی، یہ دھماکہ کس نے کیا، یہ سوال آج بھی جواب طلب ہے۔ آخری چند سالوں میں علامہ شہید کی تقاریر جنرل ضیاء الحق کے خلاف بہت تلخ ہو چکی تھیں۔ علامہ شہید کے ذہن میں تھا کہ یہ دھماکہ مذہبی دہشت گردی نہیں، وہ اس دھماکے کے عوامل سیاست کی دشمنی کو سمجھ رہے تھے، اور IG پنجاب نے آپ کا بیان تک قلم بند نہ کیا۔ IG پنجاب نے ٹال مٹول سے کام لیا اور آخر وقت تک آپ کا بیان ریکارڈ نہ کیا گیا، اور ایک اعلیٰ پولیس افیسر کے مطابق کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، کیونکہ اس مقدمے کا کھرا حکمرانوں کے گھروں تک جاتا ہے، اور اس میں حقیقت کیا ہے اس کا فیصلہ تو اب قیامت کو ہی ہوگا، تب بھی پتہ چلے گا کہ یہ دھماکہ کس نے اور کیوں کیا، کس وجہ سے کیا۔ لیکن اس کا فیصلہ تو دنیا میں ہی ہو گیا۔ ایک کو اللہ نے جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں، امام مالک کے قدموں میں جگہ دی، اور دوسرے کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ناصر باغ لاہور میں علامہ صاحب کا غائبانہ جنازہ پڑھنا طے کیا گیا، لیکن حکومت کا اپنا مقصد ہی حالات کو خراب کرنا تھا، سو خوب خرابی ہوئی۔
اور سخت تصادم ہوا، کئی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور کافی نقصان ہوا۔ مال روڈ پر ایک احتجاجی کیمپ لگایا گیا، یہ کیمپ بہت کامیاب جا رہا تھا۔ پنجاب حکومت بڑی پریشان تھی کیونکہ علامہ کے مبینہ قاتلوں میں ان شرفاء کے نام بھی لیے جا رہے تھے کہ اچانک چند روز بعد صوبائی وزیر مواصلات کی آمد پر اس کیمپ کو مذاکرات کر کے بند کر دیا گیا۔ یہ جمعیت میں اختلافات کا پہلا دروازہ تھا۔ جمعیت میں پھر اس کے بعد دو گروپ بن گئے، ایک مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اور دوسرا قاضی عبدالقدیر خاموش کا، اور ہماری جماعت نے احتجاج تصادم کا راستہ چھوڑ کر خاموش ہونے میں عافیت سمجھی، لیکن قاضی گروپ نے گوجرانوالا، لاہور، قصور، پشاور، کراچی میں احتجاجی جلوس نکالے۔ ان کی تحریک کے بارے میں مجیب الرحمن شافی جو عظیم صحافی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک بات طے ہے کہ جس قدر طویل تحریک ان لوگوں نے علامہ صاحب کے لیے چلائی، اتنی تو بھٹو کے لیے بھی نہیں چلائی گئی تھی۔ 1988 میں ایک احتجاجی جلسہ مسجد شہداء میں رکھا گیا۔ حسب معمول پولیس نے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اصل میں جب قاتل قاتل، نواز شریف قاتل کے نعرے تسلسل سے لگنے شروع ہوئے تو حکومت ڈر گئی کہ کہیں یہ کیس بھٹو کی طرح نواز شریف کے گلے نہ پڑ جائے۔ اس روز بھی بڑا ہی سخت لاٹھی چارج ہوا، کئی سر پھٹے، وحشیانہ تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد کارکنوں کے سروں پر ڈنڈے مارے گئے، اور پھر ایک کفن پوش جلوس مسجد چینیاں والی سے بھی نکالا گیا تھا۔ اس میں نوجوانوں نے سر پر سفید کپڑے علامتی کفن کے طور پر پہنے ہوئے تھے۔ مار کٹائی شروع ہو گئی، بڑی سخت لاٹھی چارج تھی، گرفتاریاں ہوئیں، اور اس کے بعد چودھری شجاعت کو قاضی صاحب سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ چودھری شجاعت کا اس وقت بھی بڑا احترام تھا، وہ اس لیے کہ چودھری ظہور الہی کا جنازہ علامہ شہید نے پڑھایا تھا، اور چودھری صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سب کو پتہ ہے علامہ کا قاتل کون ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے یہ بیان ملتان ایئرپورٹ پر دیا تھا، اور اس وقت میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ ملتان ایئرپورٹ پر انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ سب کو پتہ ہے علامہ شہید کا قاتل کون ہے، اور چودھری شجاعت مذاکرات کے لیے آئے، ساتھ ایک بریف کیس بھی لے کر آئے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ بریف کیس والے نہیں، یہ مذاکرات تو نہ ہو سکے، لیکن یہ تحریک اس کے بعد چل نہ سکی، یہ تحریک اس کے بعد دم توڑ گئی، وہ پہلی والی تحریک نہ رہی۔ تو ان شہداء میں محمد خان نجیب کا نام بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں یوتھ فورس کے پہلے صدر محمد خان نجیب کی۔ تو محمد خان نجیب 11 جون 1960 کو ضلع سیالکوٹ موضع گڑھی گوندل میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے محلے میں ہی حاصل کی، گورنمنٹ ہائی اسکول مرکی وال سے میٹرک سائنس میں کی، جامعہ سلفیہ میں 1 سال پڑھتے رہے، پھر دارالحدیث چینیاں والی میں داخلہ لیا اور مفتی عبید اللہ عفیف سے بخاری شریف کا درس لیا اور درس نظامی کی تکمیل کی۔ 1981 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا، اور اس کے ساتھ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے قاضی کورس کا امتحان پاس کیا، اور پھر انہوں نے وفاق المدارس سلفیہ کا امتحان بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ 16 اگست 1986 کو اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے نام سے باقاعدہ تنظیم کا آغاز کیا گیا، تو محمد خان نجیم اس کے پہلے صدر اور قاضی عبدالقدیر خاموش اس کے پہلے جنرل سیکرٹری مقرر کیے گئے۔ تو قلعہ لچھمن سنگھ کے شہداء میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ ان کا نماز جنازہ علامہ اقبال پارک مینار پاکستان میں مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخوپوری رحمہ اللہ نے پڑھایا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ
اللہم اغفر لی آبائنا ولی امہاتنا ولی مشائخنا ولی اساتذنا